بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک ایسا دستور ہے جو سید عالم، بلکہ یوں کہیں کہ سید کل عالم، رحمت کل عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ وہ دستور عطا فرمایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانی تاریخ میں ہم جتنی بھی تحریکیں دیکھتے ہیں وہ انسانی حقوق کے متعلق ہوں یا انقلاب کی کوئی تحریکیں آپ دیکھ لیں، ان میں اکثر و بیشتر کسی ایک نقطے پر ابھری اور آگے چلی، کچھ کامیاب ہوئی اور کچھ ناکام ہوئی۔ سب سے زیادہ مشہور جو دنیا میں ہے وہ ہے انقلاب فرانس۔ انقلاب فرانس وہ بھی ایک محدود خطے تک رہا اور محدود مشن کے لیے تھا۔ وہ انقلاب برپا کرنے والے بھی اور آج تک اس کے اوپر لکھنے والے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انقلاب فرانس نے انسانیت کو انقلاب عطا نہیں کیا، انسانیت کو انقلاب عطا نہیں کیا، انسانیت کو اس کے حقوق نہیں دیے۔ وہ ایک محدود کاز تھا جس کے لیے بروئے کار لایا گیا۔ اسی طرح دیگر انقلابات جو بھی آپ تاریخ انسانی میں دیکھیں، پھر اگر آپ اسے قبل مسیح کی تاریخ میں چلے جائیں، یعنی جس کو کہتے ہیں کوئی تاریخ نہیں تھی، تو اس میں کچھ لوگوں نے بابل کے ساتھ انقلاب کو جوڑنے کی کوشش کی کہ بابل سے، یعنی ایران کا ایک علاقہ تھا، اس سے ایک انقلاب کی لہر اٹھی تھی، لیکن وہ تخمینہ درست نہیں قرار دیا گیا کہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں، اس طرح دیگر ہم چیزوں کو اگر لیتے چلیں تو انسانیت جو زمین پر بس رہی تھی، اللہ نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی، انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تھا۔ کیا بنا کر؟ خلیفہ بنا کر۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ انسان نائب قدرت الہی ہے اگر یہ سمجھے اپنے آپ کو۔ آدم علیہ السلام کی صورت میں یہ پہلا انسان تھا جو اللہ کا نائب بن کر زمین پر تشریف لایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی
اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاری، اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر چلایا۔ پھر آگے چل کر اولاد آدم میں جب مختلف قبائل بن گئے، مختلف جگہوں پر لوگ گئے، تو ان میں مختلف نظریات آتے چلے گئے۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اس زمانے میں بھی پھر مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً کوئی 70 یا 75 کے قریب زبانیں وجود میں آ چکی تھیں، یعنی مختلف زبانیں۔ اب یہ زبانیں کیسے بنی؟ کسی انسان نے جو اپنے قبیلے میں تھا، کسی جنگل میں تھا، کسی شہر میں تھا، یا کسی جگہ بستی میں تھا، کوئی جملہ اس نے کہہ دیا، پھر اس سے دوسرا جملہ بنایا، پھر تیسرا بنایا، اس طرح ایک نئی زبان وجود میں آ گئی۔ انسانوں کو جو زبان اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ عربی زبان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ عربی زبان سارے نبیوں کی زبان بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی ہے، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہی ہوگی۔ اب اس پر تو ہم نہیں جاتے ہیں زبان کے اوپر، پھر کبھی صحیح ہم نے سردست جو گفتگو کرنی ہے وہ انسانی حقوق، حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور عطا فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھا یہ بھی اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں نا، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں تاریخ انسانیت میں صرف کسی ایک دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ وہ تحریکیں جتنی بھی چلیں وہ انسانوں کے حقوق کو بنیاد بنا کر چلائی گئی۔ کس کو؟ انسانوں کے حقوق کو بنیاد بنا کر چلائی گئی۔ آپ حیران ہوں گے، وہ جو ظلم و جبر پر مبنی تھی وہ بھی اپنے آپ کو انسانوں کے حقوق کا علم بردار کہتے تھے، اور جب ظلم و جبر سہنے والے ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی تو وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے، تو یہ بھی اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں، ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ یہ تھا دور جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ بولتے جائیں، دور جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، اب ہم اسلام سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس اسلام سے پہلے کی جو بات ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ آج انسان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آج انسان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آج انسان وہیں کھڑا ہوا ہے، اسی زمانہ جاہلیت میں۔ آج مزدور اپنا حق مانگ رہا ہے، استاد اپنا حق مانگ رہا ہے، سرکاری ملازم اپنا حق مانگ رہا ہے، مزدور محنت کش اپنا حق مانگ رہا ہے۔ صرف اگر آواز نہیں اٹھتی نا، سچی بات کہتے ہیں، مسجد کے عالم کی طرف سے آواز نہیں اٹھتی کہ میرا بھی حق دو یار، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی انسان سمجھو، اپنے جیسا انسان سمجھو، میرا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ چونکہ اگر وہ آواز اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں لو جی مولوی نو لالچ پائے گئی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں من حیث القوم تو ہر طبقہ اس وقت اپنے حقوق مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اپنے حقوق مانگ رہا ہے۔ میں کسی ایک کا نام نہ لوں، جنرل میں نے بات کر دی، ہر طبقہ جب کہہ دیا نا تو پھر سمجھ لیں کوئی بھی بچا نہیں ہے۔ وہ چاہے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں، چاہے جج ہیں وہ بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں، یار ہمیں تحفظ دو، ہمیں اونچی تو بولے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جج لکھ لکھ کر کہہ رہے ہیں یار ہمیں تحفظ دو۔ جب ججوں کو تحفظ نہیں ہے تو آپ کو اور مجھے کہاں سے تحفظ ملے گا؟ یعنی اعلیٰ منصب، عدل کے منصب پر بیٹھنے والے بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں فورسز ہماری جتنے بھی ہیں، وہ آرمی کی ہیں، وہ پولیس کی ہیں، وہ انٹیلیجنس کی جتنے بھی ہیں، تو وہ بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں، وہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت، اب میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، انسانیت اس وقت
اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی جہاں انسانیت کو لے جایا گیا ہے وہ دور ہے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ کوئی کسی کا حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی کسی کا حق ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک چیز تھی، جبر، ظلم، دہشت، وحشت، بربریت یہ پھیلا دو۔ جس کی دہشت چل گئی، جس کا سکہ چل گیا، جو طاقتور ہو گیا، اس نے سب کو اپنا غلام بنا لیا، اس نے سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ تھی تھوڑا سا خاکہ میں نے رکھا، اگر میں پوری اس تاریخ میں چلا جاؤں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس سلسلے پہ گفتگو کا آغاز کریں گے کہ انسانیت کے حقوق کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، پھر کیسے کیسے انسان نے ترقی کی، اور کب کب انسان کو حقوق مل گیا اور کب نہیں ملے۔ آج تو سری دس ابھی میں تیاری کر چکا تھا، جمعۃ المبارک کی موضوع ہم نے شروع کرنا تھا مدینۃ المنورہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فضائل مدینۃ المنورہ، لیکن مجھے 2-3 میسج بھی آئے، کال بھی آئی، ہمارے آپ صاحب کی بھی کال آئی، اور دیگر دوستوں کو کہنے لگے دی حج کا موقع ہے اور حجۃ الوداع کے اوپر اگر آپ گفتگو کر دیں، جمعہ خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق، اس کے اوپر گفتگو کر دیں تو یہ بہتر ہوگا، پیغام بھی چلا جائے گا اور لوگوں کو ضرورت بھی ہے اس موضوع کی، یقیناً اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس موضوع کے بعد میں نے اسی موضوع کو شروع کرنا تھا، ابھی سے شروع کر لیتے ہیں، آگے چل کر پھر مدینۃ المنورہ کے اوپر آ جائیں گے۔ اس وقت ہم اس موضوع کو شروع کرتے ہیں اور اسی کو لے کر چلیں گے، اسی کو مسلسل بیان کریں گے، چاہے وہ ہمارے 2 جمعے لگیں، 3 لگیں، جتنے بھی لگیں، اسی پر ہم انشاءاللہ چونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور بڑا اہم ہے، اس لیے کہ یہ وہ خطبہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے انسانیت کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ انقلاب پیدا کر دیا، انسان کو انسان کا مقام عطا کر دیا، انسان کو انسان کا مقام عطا کر دیا، مرد کو مرد کا مقام عطا کیا، عورت کو عورت کا مقام عطا کیا، بیٹی کو بیٹی کا حق عطا کیا، بیوی کو بیوی کا جو حق بنتا ہے وہ اسے عطا کیا ہے، اولاد کو حقوق ادا کیے، اسی طرح مزدور کو حقوق عطا کیے، محنت کش کو، عہدے دار، ہر ایک کے حقوق کا تعین کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف چلیں، یہ صرف ایک دن میں نہیں ہوا ہے، اگر ہم سمجھیں کہ ایک ہی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور عمل پیرا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا، اس میں بڑی محنت لگی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے اپنا خون دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سہا ہے، آقا علیہ السلام نے تکلیفیں سہی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کیا۔ 13 سالہ اگر مکی زندگی کو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اپنے مشن کا پہلے سے بتا دیا تھا، پہلے سے بتا دیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک معاہدہ ہوا تھا جو حلف الفضول کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ پڑھیں نا تو اعلان نبوت سے پہلے کا ایک حلف الفضول، وہ کیا ہوا تھا؟ حجر اسود کو جب رکھنا تھا، ٹھیک ہے نا جی، کعبۃ اللہ میں جب رکھنا تھا تو ہر قبیلہ، چونکہ اس وقت ڈٹائی تھی نا، ڈٹائی کو سمجھ گئے نا، لفظ کو سمجھ جانا، سمجھتے آپ جانا، میں کچھ لفظ کہتا ہوں تو پھر کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہاتھ ہولا رکھا کرو، تو میں ہاتھ ہولا رکھتا ہوں، آگے آپ خود سمجھ جائیے گا۔ یعنی جس کی بدماشی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ چاہتا تھا کہ جو قانون ہو میرا ہی چلے، بس چونکہ میں طاقتور ہوں، طاقت کا مرکز میں رہنا چاہتا ہوں، جو میں چاہوں وہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو حق نہیں ملنا چاہیے۔ اس فرعونیت پر پہلی ضرب لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی ضرب لگائی کب؟ اب حجۃ الوداع تو سنیں گے نا ہم، وہ خطبہ بھی ہم سنیں گے، اسی کا یہ آغاز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع سے تھوڑا سا چلنا پڑے گا، سٹیج بائی سٹیج، کہ کیسے ہوا یہ، آقا علیہ السلام نے کیسے نفاذ فرمایا اور کس طرح لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اب کیا ہوا، لوگوں میں جھگڑا ہونے لگا، قبائل تھے نا، ہر ایک قبیلے نے الگ اپنی ایک طاقت بنائی ہوئی تھی۔ کیا بنائی ہوئی تھی؟ طاقت بنائی تھی، گروہ بنایا ہوا تھا۔ اب یہاں پر میں ایک انگریز جو
مفکر ہیں، ان کا حوالہ دینا چاہوں گا. ان کا نام ہے پروفیسر ہیٹی. انہوں نے دا عربز، ہسٹری آف عرب لکھی کتاب. اس کے اوپر وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غور سے سنیے گا، اتنا آپ نہیں پڑھتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غیر مسلمین پڑھتے ہیں جو صحیح معنوں میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں مسلمانوں کو تو ضرورت نہیں ہے نا اپنے نبی کو پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خیال ہے؟ بولے تو صحیح ہے، نہیں نا ضرورت. مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے نبی کی سیرت پڑھیں؟ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے قرآن پڑھیں؟ مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے اپنے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو انگریزوں کے لیے، یہ تو یہودیوں کے لیے، یہ تو عیسائیوں کے لیے ہے نا. ہمارے نبی کی سیرت کو وہ پڑھتے ہیں، سارا کچھ اس سے وہ لے جاتے ہیں، اور ہم پھر وہیں کے وہیں غلام کے غلام. ہم پھر وہیں، بولے تو صحیح نا. میں تھوڑا گہرے جملے بول رہا ہوں اور سمجھانے والے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، میری بات کو سمجھیں جہاں میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. انہوں نے پڑھا ہمارے نبی کی سیرت کو. اگرچہ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اعتراضات کیے، لیکن ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے کچھ حاصل کرنے کے لیے پڑھا، جیسا کہ اس نے پڑھا، اور دیگر ان مفکرین کے میں آپ کو حوالے دوں گا انشاءاللہ آگے چل کر. وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی میں واحد انسان ہے، واحد انسان ہے جن کا روز اول سے لے کر روز آخر تک، روز آخر تک ایک ہی منشور تھا. ایک ہی غور سے سنیے گا، اس کے جملے بڑے کمال کے جملے اس نے لکھے، میں اس کا مفہوم آپ کو پیش کر رہا ہوں. ایک ہی اس کا ان کا منشور تھا. کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں مختلف انقلاب آئے، مختلف تاریخیں چلی. کسی کا منشور یہ تھا کہ ایک قبیلے کو طاقتور کیا جائے. کسی کا، اب غور سے سنیے گا یہ جملے، غور سے سنیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اسلام کے دعوے دار، اسلام کے ٹھیکیدار، اسلام کے پیروکار، سارے جملے میں کہوں گا اس لیے کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. نبی ہمارے ہوں، رہبر کوئی اور مانے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہمارے ہوں، ان سے رہنمائی کوئی اور لے جائے. کلمہ ہم پڑھتے ہوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعوے دار ہم ہوں ان کے امتی ہونے کے، ان سے فیض کوئی اور لے جائے اور اپنی زندگیاں بدل ڈالے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی. ذرا سنیے گا غور سے. وہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنے بھی تاریخیں چلی ہیں، وہ چیلنج سے لکھتا ہے. کہتا ہے کہ نظر دوڑاؤ، کسی نے زور لگایا کہ میرا قبیلہ مضبوط ہو جائے، کسی نے زور لگایا کہ میرا اقتدار مضبوط ہو جائے، کسی نے زور لگایا کہ میری قوم طاقتور ہو جائے، کسی نے زور لگایا کہ گورا طاقتور ہو جائے، کسی نے زور لگایا کہ کالا طاقتور ہو جائے، کسی نے زور لگایا کہ جو مالدار ہے وہ طاقتور ہو جائے، اس کا کنٹرول ہو جائے، کسی نے زور لگایا کہ غریب کنٹرول سنبھال لے اور اس کا کنٹرول ہو جائے دنیا پر اور سب اس کے تابع ہو جائیں. کہتے ہیں تاریخ انسانیت کے اندر واحد ذات ہیں جن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے انسان کو انسان بنا دیا، جنہوں نے انسان کو انسان بنا دیا، جنہوں نے انسانیت کو متحد کر دیا. اور ان کے متحد کرنے کا ماٹو جو تھا وہ کوئی قبیلہ نہیں تھا، وہ عرب نہیں تھا، وہ عجم نہیں تھا. فرماتے ہیں ان کا جو آئیڈیل دعویٰ تھا اور نظام تھا وہ یہ تھا کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سردار کو کسی رعایا پر، کسی بڑے کو کسی چھوٹے کے اوپر، کسی سفید کو کسی چٹے کو کسی کالے کے اوپر، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. انہوں نے جو جس پر انسان کو وہ کہتے ہیں متحد کیا، وہ کوئی فرقہ نہ تھا، وہ کوئی قوم نہ تھی، وہ کوئی قبیلہ نہ تھا. اگر وہ چاہتے ہیں، آگے وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عربیت کو استعمال کر سکتے تھے. اگر چاہتے تو عرب کا بڑا خاندان تھا ان کا، اس حمیت کو جگاتے اور آگے لے آتے. جیسے ہمارے ہاں نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے جاگ سندھی جاگ، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے جاگ پنجابی جاگ،
کبھی نعرہ لگایا جاگ مہاجر جاگ ہے، کبھی کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ جاگ مسلم جاگ ہے، جاگ مسلم جاگ. اس سے تو نکل گئے نا تم تو پھر اسی دور جاہلیت میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر لوگوں کو مجتمع کیا وہ تھا دین. کیا تھا؟ اونچی بولے نا. وہ تھا دین، اسلام، مذہب. وہ کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو متحد کیا، لوگوں کو متحد کیا، لوگوں کو دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی؟ وہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ قرآن کو پڑھیں نا، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ راستہ جو ہے وہ وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اب آئیے ذرا غور کیجئے. پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ جھگڑا چلا حجر اسود کو رکھنے کا، ذرا سن تو لے نا، اس کو ذہنوں میں رکھے نا، اپنے بچوں کو بھی سمجھائے نا، جو گلی میں نکل کر ہی دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. کیا بولے تو صحیح. اور روزانہ ہماری گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں کس بات پر؟ میں وڈا چودھری تو چھوٹا چودھری. ہاں میرے کو اننے پیسے نے تیرے کو کیا، تو میرے بچے نہ لیں گل کی تھی، میرے بچے سے یہ بات کر دی تم نے. کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں نا. آئیے ذرا آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کی بات، جب اس پر جھگڑ رہے تھے لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے. وہاں پھر اس کے اندر دیگر چیزیں بھی ہیں، وہ ساری الگ پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن سردست ایک بات صرف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے ہمارا قبیلہ لگائے گا حجر اسود کو اٹھائے گا اور لگائے گا، ہمارے قبیلے کا سردار لگے. دوسرا کہتا ہے ہمارے قبیلے کا، تیسرا کہتا ہے ہمارے قبیلے کا. تو نے کہا بھائی اس کا بیٹھ کر تصفیہ کر لو، سارے راضی ہو جائیں اس کے اوپر. بحث ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، بالآخر فیصلہ کیا ہوا سنیے گا غور سے. میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، جو فیصلہ ہوا وہ سنیے. سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ کل صبح کعبۃ اللہ میں، حرم کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھے گا. یہ فیصلہ ہو گیا متفقہ تمام قبائل کا. جب متفقہ فیصلہ ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو شخصیت داخل ہوئی انہیں محمد بن عبداللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب سے پہلے پہنچے وہاں. جب سب سے پہلے پہنچے تو لوگوں نے کہا جی اب آپ کا حق ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، آپ حجر اسود کو اٹھائیں، آپ رکھیں. اب یہاں غور کیجیے گا، اب یہاں غور کیجیے گا. آپ ہوتے، میں ہوتا، جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اوپر کی کرسی میں بیٹھ گیا کہتا ہے میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، جو کروں گا میں کروں گا. فساد کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے ہوتا ہے. فساد کہاں سے ہوتا ہے؟ یہاں سے ہوتا ہے. جب سب کو عقل کل، خود کو عقل کل سمجھنے لگ جاؤ، جب سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاؤ، کسی کو کچھ بھی نہ سمجھو، تو پھر انتشار ہوتا ہے، پھر افتراق ہوتا ہے، پھر نفرت ہوتی ہے، پھر قدورت ہوتی ہے، پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے. لاکھ کوششیں کر لو، جاؤ چیلنج ہے. پاکستان کبھی نہیں سدھرے گا، اس لیے کہ یہاں ہر آدمی سردار ہے، یہاں ہر آدمی چودھری ہے، یہاں ہر آدمی بڑا ہے. وہ کہتا میں فن خواہ ہوں. تو یہ پاکستان کبھی سدھرنے والا، اونچی بولے نا. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو میں اللہ کا قرآن اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کبھی نہیں سدھرے گا. یہ سدھرے گا کب؟ جب محمد عربی کی غلامی میں آ جاؤ گے، جب سب کو برابر کے حقوق دو گے، جب کریم آقا علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کو معیار بنا کر اس دستور کو جس کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا، یہ دستور مدینہ ہی تو تھا نا، یہ وہی دستور ہی تو تھا نا جس کے لیے جدوجہد کی گئی تھی کہ ہمیں آزاد ملک چاہیے جس کے اندر اسلام کا قانون ہونا چاہیے. تم لانے نہیں دیتے ہو، اس لیے کہ تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی. سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ تشریف لائیں. سب نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ. ایک چادر منگوائی. چادر منگوانے کے بعد چادر نیچے بچھوا دی، حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر کے درمیان میں رکھ دیا. چادر کے درمیان میں رکھ دیا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب ذرا غور سے سنیے گا، پاکستان کا ریکارڈ، پاکستان کی معدنیات، پاکستان کے ذخائر، ہر بندے کی نظر ہے کہ اس کو میں کھاؤں اکیلا. کیا بولے تو صحیح نا؟
ہر ادارے کی نظر ہے کہ اس کو اکیلا میں کھاؤں، بیچ میں دوسرا نہ آئے، بیچ میں دوسرا نہ. یہ ہے تباہی کا راستہ، اصل تباہی یہ ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تباہی کے راستے کو بند کیسے کیا، اس نفرت کے راستے کو بند کیسے کیا، اس غصب کے راستے کو کیسے بند کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھوائی. لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چادر بچھوائی، حجر اسود کو اٹھایا، درمیان میں رکھ دیا، فرمایا ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے، ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے. وہ آگے آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ، میں بھی اس چادر کو پکڑتا ہوں، تم بھی مل کر اس چادر کو پکڑو، ہم سب مل کر حجر اسود کو نصب کرتے ہیں. ہم سب مل کر اس حجر اسود کو نصب کرتے ہیں. یہ وہ بنیاد تھی، یہ وہ ابتدا تھی جو آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر منزل کو پانا ہے. اب غور کیجئے گا اس کے اندر جو پیغام میں دے رہا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور جائے، شاید میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں اس سے جو میسج ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. آقا کریم علیہ السلام نے پیغام دے دیا کہ اگر چاہتے ہو منزل مل جائے، اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے، اگر چاہتے ہو وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہو اسے حاصل کر لو، تو فرمایا پھر نفرت نہ پھیلاؤ، سب کو ساتھ ملاؤ. کیا؟ سب کو ساتھ ملاؤ. یوں حجر اسود نصب کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرما دیتے ہیں، سلسلہ 13 سال تک یہ چلتا ہے مکہ المکرمہ. ٹھیک ہے نا جی، آپ نے پوری زندگی گزار دی. پھر آپ آگے چلتے ہیں، ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن جو چیز ہم نے موضوع وہی ہے، اسی پہ ہم نے رہنا ہے. اب اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا اور اسی پیغام کی بنیاد ہے خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. آئیے پہلے قرآن کو پڑھتے ہیں. سورۃ الحجرات کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا یا ایھا الناس. کیا؟ اونچی بولیں. اس لیے پڑھوایا کیوں میں نے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کا تو انداز خطاب ایمان والوں سے جب ہوتا ہے تو وہ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا. لیکن یہاں اس نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، فرمایا اے لوگو. اے یا ایھا الذین آمنوا فرماتا تو صرف ایمان والے آ جاتے نا، صرف ایمان والوں سے خطاب ہوتا نہ. فرمایا تمام لوگوں، اے تمام لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم نے تمہیں، پوری انسانیت کا خالق کون؟ اونچی بولے نا. اللہ. اونچی بولے نا. مزہ آ جایا کرے نا در و دیوار کو بھی کہ اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہوئے. ڈرتے ہیں آپ لوگ. اللہ کا نام ایسے لیا کریں کہ در و دیوار کو بھی پتا چلے کہ اللہ کے ماننے والے بیٹھے. ہم کسی سیاسی بندے کا جلسہ ہوتا ہے تو وہاں نعرے لگانے کے لیے پتہ نہیں مر رہے ہوتے، ناچ رہے ہوتے، کود رہے ہوتے، اور اپنے اللہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں. یہاں میں شرم آتی ہے. وہ یار اللہ کا نام لے رہے تو لوگ کہیں گے مولوی ہے گا، بڑا تو مولوی ہے اللہ کا نام لینا. اخبار الہ آبادی نے سچ کہا تھا ایسے کتنے سال پہلے کہ رقیبوں نے جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. ہمارے ساتھ بھی صورتحال وہی ہو چکی ہے. چاہے کو نواز شریف دے نعرے لوا لو جی، میاں عمران خان دے نعرے لوا لو جی، زرداری دے نعرے، اور فوج دے نعرے لوا لو جی، فلانے دے نعرے، پر اللہ دا نعرہ نہ لوانا. اللہ دے نعرے تو اسی ڈرنے ہیں. کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا ہمارا. اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. اللہ کو سب سے پہلے لائیے. اللہ کو سب سے پہلے لائیے. تو رب نے فرمایا اے لوگو، تم سب کو میں نے تخلیق کیا ہے. سب کا خالق کون؟ مرد کا خالق، عورت کا خالق، بچے کا خالق، بچی کا خالق، مسلمان کا خالق، کافر کا خالق، پوری انسانیت کا خالق اللہ. اس اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں تمہارا خالق میں ہوں. تمہیں تخلیق کیا کیسے؟ فرماتا من ذکر و انثی، من ذکر
وہاں ان تم ایسے ہی نہیں وجود میں آ گئے. یہاں ڈارون کے اس دعوے کا جو بطلان ہو گیا جو کہتا تھا کہ انسان ایسے کیڑے سے پھر آگے ترقی کی، پھر بندر بنا، پھر انسان بن گیا. رب نے فرمایا لعنتیو جھوٹ بولتے ہو، انسان تو بڑی عظمت والا ہے، انسان تو بڑی تکریم والا ہے، انسان تو بڑی عزت والا ہے. وہ انسان کافر ہو یا مسلمان یہ بات نہیں کی ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، وہ آگے الگ موضوع ہے، لیکن بات انسان کی ہو رہی ہے. فرمایا تم انسانیت کی تذلیل کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کیڑے سے بنا، کبھی کہتے ہو سانپ سے بنا، کبھی کہتے ہو بندر سے بنا، کبھی کہتے ہو فلاں جانور سے بنا ترقی کرتے ہوئے. رب نے فرمایا نہ یہ میری الگ مخلوق ہے، یہ میری الگ مخلوق ہے، اسے میں نے تخلیق کیا ہے، اس کا میں خالق ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسرے مقام پر فرمایا کہ انسان کو میں نے بہترین تقویم پر بنایا ہے، انسان کو خوبصورت بنایا ہے میں نے. تم بندروں سے ملاتے ہو، تم جانوروں سے ملاتے ہو، نہ ایسا مت کرو. وہ تم میں سے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن میرا بنایا ہوا انسان جو ہے نا وہ جانور سے نہیں ہے، وہ بندر سے نہیں ہے، وہ کیڑے سے نہیں ہے. میں نے اس کو بنایا، میں اس کا خالق ہوں. اور پہلے خالق انسان، رب نے فرمایا کہ پہلی تخلیق کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، پہلے انسان سو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ قرآن پر ہے نا. اب ذرا آگے سنیے. من ذکر و انثی، میں نے تمہیں مرد اور عورت سے بنایا، مرد اور عورت سے بنائی. سلسلہ آگے بڑھا، مرد اور عورت اللہ نے بنائی، دونوں کو تخلیق فرمایا. آگے سنیے. فرمایا ہو تو تم انسان، مرد اور عورت سے بنے. یہی بات خطبہ حجۃ الوداع کو اب سامنے لائے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ کیا، ذرا غور سے سنیں، اس طرف توجہ رکھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں؟ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. آپ کنٹینر میں پوری تفصیل سے بیان کروں گا اس خطبہ حجۃ الوداع کو، تاکہ ہم اس کے ساری گہرائی کو بھی سمجھیں، جو اس کے اندر پیغام ہے اس کو بھی سمجھیں، جو دستور ریاست مدینہ ہے اس کو بھی ہم سمجھیں، دستور انسانیت جو ہے وہ بھی ہم سمجھیں. اور پھر اقوام متحدہ نے، یو نے جو چارٹر بنایا تھا پوری دنیا کے لیے، وہ اسی سے لیا گیا تھا. اس کی ساری سکے تقریباً اسی میں سے ہیں. کچھ سکے انہوں نے اپنی طرف سے ڈالی ہیں. یہ 1948 میں بنا ہے، اور آپ کے اور ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے عطا فرما دیا تھا. وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اب ذرا سنیے گا کیا فرمایا ہے. فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ مشہور جملے ہیں جو آپ سب سنتے رہتے ہیں مگر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیے تھے. فرمایا آج کے بعد، حجۃ الوداع کے آقا علیہ السلام نے فرمایا خطبہ جو دیا، فرمایا آج کے بعد جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رونگتا ہوں. میں اپنے، بولتے جائیں ساتھ ساتھ، پاؤں کے نیچے رونگتا ہوں. جاہلیت کے سارے تعصب کو آج میں اپنے پاؤں کے نیچے رونگتا ہوں. آج سن لو، آج کے بعد کسی گورے کو کسی کالے پر، یہ مشہور اس خطبے کا حصہ ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر، کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے. ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. بس اللہ کے حبیب نے یہاں آ کر سارا کچھ ختم کر دیا اور بتا دیا. قرآن نے بھی یہی تو فرمایا ہے نا، قرآن نے بھی تو یہی فرمایا. یہی آیت آقا کریم علیہ السلام نے پھر تلاوت فرمائی، جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کو جہاں جہاں بیان کیا گیا تو کریم آقا علیہ السلام پھر اس آیت کا بھی حوالہ دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. پھر ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں، گروہوں میں بنایا. گروہ یہ اللہ نے فرمایا، ہم نے تو مختلف قوموں میں، مختلف قبائل میں بنایا. کسی کو جٹ میں پیدا کر دیا، کسی کو شیخ میں پیدا کر دیا، کسی کو راجپوت میں پیدا کر دیا، کسی کو رحمانی جسے کمہار رحمانی کہتے ہیں رحمانی میں پیدا کر دیا، کسی کو انصاری میں پیدا کر دیا، کسی کو بھٹی میں پیدا کر دیا، کسی کو سمدو جٹ میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی میں پیدا کر دیا، کسی کو قریشی میں، کسی کو ہاشمی میں، کسی کو کسی میں پیدا کر دیا. تو یہ قبائل جو میں نے بنائے نا، یہ فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے. کیا مجھے تو سنے نا، بولے نا، فخر و مباحت کے لیے نہیں ہے. او نہیں جی میں تو ملک جی ہاں، میں تو خان جی ہاں، میں تو رانا جی ہاں، میں تو چودھری جی ہاں، لہذا میں مڈا سردار ہاں نا.
رب نے فرمایا نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اس کے لیے یہ نہیں بنایا کہ تو فخر کرتا رہے، کسی کو کسی کے قبیلے پر فوقیت نہیں ہے، یہ فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے، پھر کس کے لیے؟ پھر یہ اکڑ کر یہ جو پیر چلتے ہیں ایسے ایسے کر کے، یہ پیروں کے بیٹے، جاہل بیٹے، جب ایسے ایسے کر کے چل رہے ہوتے ہیں وقت کے فرعون بن کر، ان سے پوچھو تو صحیح کس پر تم فخر کرتے ہو، کس پر مباحات کرتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اکڑنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تمہاری گردنوں میں سریا ڈال دیا، اور ایسا سریا ڈال دیا کہ تم صحابہ کو بھونکنے لگے، تم ازواج مطہرات کو بھونکنے لگے، تم اہل بیت کو بھونکنے لگے، تم پیر کیسے ہو؟ حیا تم کو نہیں آتی ہے، حیا تم کو نہیں آتی ہے۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، ورنہ میں ان کو اچھے طریقے سے جواب دیتا، جو جواب میں دے چکا ہوں، لکھ کر ان کو جواب دے چکا ہوں کہ ان کو حیا کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ پیر بن جاتے ہیں اور برباد کر رہے ہیں اس قوم کو۔ یہ فخر و مباحات کے لیے قبائل کس لیے ہیں؟ یہ خاندان کس لیے ہے؟ آگے سنیں نا، رب نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن ہے نا، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف فاتحہ خوانی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ آپ کے اور ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے سبق لینا تھا۔ رب نے فرمایا یہ قبائل جو ہے نا تمہارے لیے تعارفوا، یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری ایک دوسرے سے پہچان ہو، ایک دوسرے سے پہچان ہو کہ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا ہے۔ یہ اس پہچان کے لیے، تعارف کے لیے ہے، فخر و مباح کے لیے نہیں ہے۔ فخر والی کیا چیز ہے؟ آئیے، اللہ نے اس سے بھی منع نہیں فرمایا ہے، فرمایا ہاں جس میں ناز کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ناز کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کر، وہ کیا ہے؟ جس میں عزت ملے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھیں نا، رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الگ الگ جملہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ بھی لیں اور اسے یاد بھی کر لیں۔ فرمایا بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک اکرام والا، کس والا؟ اکرم والا، اکرم عزت والا، وہ کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے۔ اب یہاں عزت والا سب سے زیادہ کیسے یہ تقوی والا بن گیا؟ جو صاحب تقوی ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ یہاں میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، وہاں یہاں پر اہل کفر نے بھی اس حوالے کو دیا، کہتے ہیں انسانی تاریخ چکرا کے رہ گئی، انسان حیران رہ گیا، انسان حیران رہ گیا۔ کب؟ کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر لے کر چلے۔ یاد آیا کچھ؟ جی کس مرحلے کی طرف اشارہ کیا ہے میں نے؟ جی نہیں، حج کے لیے نہیں ہے، کچھ زبان آواز آئی ہے ادھر سے مجھے، فتح مکہ ہے تو یہ صحیح ہے، فتح مکہ، ٹھیک ہے نا؟ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کتنی صحابہ تھے؟ 10,000۔ کمال تو یہاں ہو گیا نا، 10,000 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی مکہ تھا جس سے نکال دیا گیا تھا، یہ وہی مکہ تھا جن پر مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر دیا گیا، وہ مسلمانوں کی عورتوں پر، بچوں پر قبضہ کر لیا، ان کے مال جانوروں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا، بے گھر کے، بے سہارا کر کے، بے گھر کر کے مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ آج وہ دن آیا کہ یہی مکہ بغیر تلوار چلائے فتح ہو گیا، بغیر تلوار چلائے۔ حیران کن بات ہے، 13 سال یہاں ستاتے رہے، پھر ہجرت کر کے گئے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کس سن کا واقعہ ہے؟ سن کا بتائیں نا، کسی کو یاد ہے؟ سن کس نے کہا ہے؟ 8 ہجری؟ جی وہ پیچھے 8 ہجری کا، جی 612 عیسوی 8 ہجری، ٹھیک ہے نا؟ 8 ہجری کا واقعہ، یعنی 8 سال مدینے کے، مدینہ المنورہ کے، 13 سال یہ کتنے بنے؟ 21 سال جنہوں نے ستایا، کسی پل چین نہیں لینے دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جیسے مکہ قریب آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا،
500 400 300 200 کی ٹولیاں بنا دی، الگ الگ بنا دی، اور میں پھیل جاؤ۔ ماہرین نفسیات بھی یہاں حیران رہ گئے، جنگ کے ماہرین بھی حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کس نے بتایا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 200 کی ٹولیاں بنا دی، 100 کی، 150 کی، 400 کی، 300 کی، آپ جانتے ہیں 10,000 جب اس طرح پھیلیں گے تو کتنا لگیں گے؟ اسی بولے نا، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں نظر آنے لگے۔ پھر ایک اور بات فرمائی اللہ کے حبیب نے، فرمایا ایک کام کرنا ہے، تم میں سے ہر بندہ جو ہے نا چراغ شمع جلا لے، شمع جلائے لکڑیوں کی بنا کر، شمع جلا لے، ہر ایک کے ہاتھ میں شمع ہو۔ یہ کہتے نبی کے میلاد پر شمع نہ ہو، نبی فرماتے جب میں مکے آؤں گا تب بھی شمع جلے گی، جب میں مدینے جاؤں گا تب بھی شمع جلے گی۔ تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ بات الگ، یہ موضوع الگ ہے، ورنہ اس پر ہی ہمارا ٹائم نکل جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلا دیا، سارے چاروں طرف سے پھیل گئے۔ اس وقت تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قابل احترام ہمارے لیے صحابی رسول ہے، وہ ایمان لے آئے، لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے، وہ سردار تھے وہاں کے، ابو جہل دیگر مل نے کہا کہ جاؤ دیکھو، جو دیگر صد ابو جہل تو مارا گیا نا بدر میں، اب جاؤ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں۔ پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب ان کے قاصد نے دیکھا تو وہ واپس لوٹ آیا، کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑ سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے جدھر نگاہ اٹھائی ہے ہر طرف انسانی سر ہی مجھے نظر آئے ہیں، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، اتنے انسان ہیں ان کے پاس کہ تم شمار بھی نہیں۔ وہ ایک خوف طاری ہو گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ اس اونٹنی کا بھی تذکرہ ویسے سننے والا ہے، میں کبھی کروں گا انشاءاللہ، بڑی اس کی داستانیں اس کے ساتھ وابستہ، انشاءاللہ آگے چل کر میں کروں گا تذکرہ۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے 3 بنیادی ایٹم تھے یا بنیادیں تھیں، 3 قانون دیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امن، ہر ایک کو امن ملے گا، ہر ایک کو امن سے جینے کا، اونچی بولے نا، ہمارے ملک پاکستان کی طرح نہیں کہ یہاں صرف فوجیوں کو جینے کا، کہ جرنیلوں کو، یہاں صرف ججوں کو جینے کا حق ہے، یہاں صرف جگیرداروں کو جینے کا حق ہے، غریب کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کا حبیب نے فرمایا نہیں، ریاست مدینہ کی سلطنت کی حدود میں جو بھی رہے گا اسے امن سے زندگی گزارنے کا، اسی بولے نا، امن سے زندگی گزارنے کا حق ہوگا۔ نمبر 2، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آج سے میں اعلان کرتا ہوں ہر ایک کو آزادی سے رہنے کا حق ہے، ہر ایک کو آزادی سے رہنے کا حق ہے۔ نمبر 3، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر ایک کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے، احترام کرے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بیان فرمایا، اور جب یہ مساوات کا پیغام دیا، اور اسی خطبے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ جملے بھی وہاں فرمائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر بھی فرمائے تھے، فرمایا آج کے بعد کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، تم میں سے جو صاحب تقوی ہے اسے عزت اور مقام اور مرتبہ ملے گا، اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ اور عملی طور پر کیا کیا، یہ بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو چکا، اور آگے انشاءاللہ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ آئندہ جمعہ پر بڑا دلچسپ موضوع ہوگا اور سننے والا، الحمدللہ مجھے چھیڑ دیا دوستوں نے، کہا جی یہ موضوع شروع کریں، تو چلیں ہم اس کو شروع کرتے، تو بڑا دلچسپ موضوع ہوگا، اس کو غور سے سننے والا ہے، تمام دوست جلدی تشریف لائیں۔ اب ذرا سنیے آقا علیہ السلام نے عملی طور پر کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، خطبہ ارشاد فرما دیا، آقا علیہ السلام وقت نماز آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہر قبیلے کے سردار جو مسلمان ہو چکے تھے، خواہش تھی، صحابہ کرام کا اقوال ملتا ہے کہ ہمیں آج آقا علیہ السلام اذان کے لیے کہیں، کیونکہ آج بڑا یادگار دن ہے۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نا بلال، اے لوگوں میرا بلال کہاں ہے؟ کیا اونچی بولے نا، آج بڑا اہم منصب تھا یہ، آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینی تھی، اتنے بڑے موقع کے اوپر، اتنے بڑے منصب پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی چچا کو نہیں بلایا،
اپنے کسی بھتیجے کو نہیں بلایا، کسی بھانجے کو نہیں بلایا، کسی خاندان کے فرد کو نہیں بلایا، کسی اپنے قریبی کو نہیں بلایا، کسی اپنے داماد کو نہیں بلایا. اللہ کے نبی نے جس کو بلایا عمل کر کے دکھایا کہ آج تمام جاہلیت کی رسوم کو میں نے پاؤں تلے رونپ دیا ہے. فرمایا بلال ادھر آؤ. عرض کی یا رسول اللہ حکم میں حاضر ہوں. فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر تم کھڑے ہو جاؤ، اذان تم دو گے، محمد سنیں گے اور کل کائنات تیری اذان کو دیکھیں گے، کل عالمین دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طرح عزت دیتے ہیں، کس طرح مقام دیتے ہیں، کس طرح مرتبہ دیتے ہیں. یہ ہے اسلام کا وہ پیغام جو حجۃ الوداع میں بھی دیا گیا اور مکہ المکرمہ جب فتح ہوا اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حلف الفضول کے موقع کے اوپر بھی دیا اور اپنی پوری زندگی کے اندر عملی طور پر دیا، جس کو سلسلہ بسلسلہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اور آئندہ جمعۃ المبارکہ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا فرمایا تھا اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا. السلام علیکم.